کیونکہ سرکار تو یہ چاہے گی کہ ہمیشہ کہ ہمارے ان کے ٹینور میں کوئی ایسا حادثہ نہ ہو، کوئی جان نہ جائے، اور جب جاتی ہے تو سرکار بھی دکھی ہوتی ہے، چیف منسٹر صاحب بھی دکھی ہوتے ہیں، ہم سب دکھی ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی دکھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سرکار ہمیشہ سیریس رہی، اور جہاں تک سرکار کی طرف سے ایڈمنسٹریشن نے یہاں پہ جو معاوضہ تھا، ابھی شروعاتی، جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شروعاتی دور پہ جو ہوتا ہے جتنا تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ کیا گیا ہے اور معاوضہ دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائل جو باقی جو چیزیں ہوئی ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں اندازہ اتنا تھا کہ 16 لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی یا بچے چلے جائیں گے، بٹ اب چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باقی جو ہے میں نے وہی ڈی صاحب سے بھی فیڈ بیک لی، اور ایم ایل اے صاحب سے بھی بات ہوئی، جو یہاں پہ کچھ جو ہے جو آنریبل سی ایم کے ریلیف فنڈ ہوتا ہے اس میں بھی ان کے معاوضے کے لیے فائلیں ریکمینڈ کی گئی ہیں، تو وہ تو ایک الگ طریقہ ہوا۔ بٹ دوسرا جہاں تک تعلق ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ان کو راشن دیا جا رہا ہے، بالکل وہ چیک کر کے دیا جا رہا ہے، جب بنایا جا رہا ہے اس کے بعد بھی وہ لیبارٹری بھیجا جا رہا ہے، اور جو یہ حادثہ ہوا، ان کی ڈیتھیں کیا ہوئی، کیسے ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اس کے لیے پولیس کی اپنی جو الگ الگ تھیوریز ہیں ان کے وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، کیونکہ اب پولیس کا ایکشن ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، تو آپ کے تجربے ہیں اپنے۔ دوسرا جہاں تک تعلق ہے کہ میڈیکل کے لحاظ سے میں یہاں پرنسپل میڈیکل کالج ہیں اور سپرنٹینڈنٹ میں ان سے بھی بات ہوئی، ان جتنا بھی ہو سکا الگ الگ، چاہے پی جی آئی میں ہو، چاہے ایمس ہو، دیش کی الگ الگ لیبارٹریوں میں ٹیسٹوں کے لیے اس کو بھیجا، اور کچھ ٹیم آج بھی آئی ہوئی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں اس کے لیے بھی الگ سے جو سائنٹسٹ ہیں، جو ہمارے لوگ یہاں کام کرتے ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہیں، ان کی بھی سروسز لی جا رہی ہیں، وہ الگ سے مطلب کسی بھی پرکار کا کسی بھی انویسٹیگیشن ہر طریقے سے ایڈمنسٹریشن اور سرکار کوشش کر رہی ہے کہ یہ نتیجہ سامنے آنا چاہیے، کیونکہ میں پریوار سے ملا ہوں، 2 بزرگ ہیں اس کے، اور وہ بزرگ جو 75 سال کی عمر میں ہیں، اور ان کے سامنے ایک پریوار اجڑ گیا، اور ان بزرگوں کے دل پہ کیا بیت رہی ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب ہم سب لوگ ان پریواروں میں سے ہیں، اور سمجھتے ہیں جب کوئی ایسا کوئی بزرگ چلا جائے تب کتنا دکھ ہوتا ہے، یہ تو نوجوان لوگ ہیں۔ تو لہٰذا میں یہاں پہ آیا ہوں، اور آنریبل سی ایم صاحب نے مجھے بھیجا، اور یہاں جو ہمارا ٹور تھا آج کا جو آنا تھا، میرے ساتھ آنریبل ہیلتھ منسٹر میڈم سکینہ ٹو جی نے بھی آنا تھا، ناصر اسلم وانی صاحب نے بھی، جو آنریبل ایڈوائزر ہیں ہمارے، انہوں نے بھی آنا تھا۔ تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے صبح کا موسم خراب تھا، اور اس کے کارن جہاز ہی نہیں وہاں سے اٹھ سکا، کیونکہ ہم نے سیدھا یہاں پہ آنا تھا۔ تو لہٰذا پھر بعد میں میرا ہی پروگرام، میری سی ایم صاحب سے بات ہوئی، اور مجھے سی ایم صاحب نے کہا آپ جائیے، تو لہٰذا میں آیا ہوں۔ وہ 2 میرے کولیگ نہیں آ سکے کیونکہ موسم خراب تھا، جہاز وہاں سے نہیں اٹھ سکا، پھر بھی وہ آئیں گے، لیکن میں جب خود آ گیا ہوں، ایک ڈپٹی چیف منسٹر یہاں آپ کے بیچ میں آیا ہے، تو ایک ذمہ داری کے ساتھ سرکار آئی ہے، تو لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا آنا اور چیف منسٹر صاحب کا روز اس پہ نظر رکھنا اور روز رپورٹنگ لینی، یہ بہت بڑی کتنی چنتا کا وشے چیف منسٹر صاحب کے لیے ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو اور میں پورے علاقے کو اور خاص کر میں فیملی کو ایشورنس دے کے آیا ہوں کہ اگر یہ ایک نیچرل ڈیتھ ہے تو پھر تو ہم اس بھگوان کے آگے، اس خدا کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، بٹ اگر اس کے اندر کہیں بھی ایف اینڈ بٹ ہے تو پھر جو بھی ایف اینڈ بٹ ہے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ سر آپ نے یہ سنیے میری بات، تو بخشا نہیں جائے گا۔ سرکار اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ یہ جانیں کیسے گئی اور کس طریقے سے گئی اور کیسے گئی، اس چیزیں پہ ہم نتیجے پہ، چاہے وہ میڈیکل سے ہوئی یا کیسے ہوئی، دونوں اینگل سے سرکار کام کر رہی ہے، ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا سا آپ لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ ماں ویشنو کے آشیرواد سے، اس مالک کے مہر سے جلدی رزلٹ سامنے آئے گا، اور جو بچے ہیں جو ہمیں چھوڑ کے گئے، ہم سب کو چھوڑ کے اپنے پریواروں کو چھوڑ گئے ہیں، جو آج پیچھے بچے ہیں، اور ایک بچی جو ہے جس کو کل میں اور جاوید صاحب اور ایم ایل اے صاحب ایس این جی ایس ہاسپٹل دیکھنے کے لیے بھی گئے، اور بچی بالکل بول نہیں رہی تھی، اور اندر بھی باپ یہی کہہ رہا تھا کہ میری بچی بچا لو، کیونکہ آخری اس کا سہارا اس باپ کا ہے۔ یہ دکھ ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی پریواروں میں سے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں، اور پریوار کو میں یقین دلا کے آیا ہوں آنریبل چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کہ سرکار بالکل مضبوطی کے ساتھ اس انویسٹیگیشن کو کر رہی ہے، اور یہ یقین دلا کے آیا ہوں کہ جلدی ہی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ سر جوری کے ہیلتھ سیکٹر کو لے کر ایک بڑا جو ہے لوگوں کی مانگ ہے، اور اس میں دیکھا گیا کہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں انہیں ایم آر آئی نہ ہونے کی وجہ سے فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ دینے کے بعد جموں ریفر کیا جانا پڑ رہا تھا۔ کیا حکومت جی ایم سی رجوری میں ہیلتھ سیکٹر کو آگومنٹ کرنے کے لیے 60% جو اسامیاں خالی ہیں انہیں پور کرنے کے لیے اور ایم آر آئی جیسی بیسک فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے اس معاملے کے بعد کچھ کوشش کرے گی؟ اب جب آپ کا سوال ہے، لیکن میں اب اس میں کچھ جواب تو میں دے سکتا ہوں، لیکن میں دوں گا تو پھر سیاست میں کیونکہ میں کیسا، آپ لوگ مجھے سب جانتے ہو، میں ایسے جگہوں پہ کبھی سیاست نہیں کرتا، لیکن ہے کہ ہمیں 2.5 مہینے ہوئے ہیں ابھی سرکار بنے ہوئے، اور یہ یقین رکھیے کہ جو
पीछे मैं अब टेनवर गिनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो नहीं है, कुछ खामियां मुझे पता है, बहुत ज्यादा खामी है, और यहीं मैं, और मैंने अंदर डॉक्टर साहब को भी कहा, मैंने अपना प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जोरी और जो सुप्रीडेंट, मैंने उनको भी कहा कि हॉस्पिटल के अंदर काम करने की जरूरत है। ये हॉस्पिटल इसीलिए दिया गया था कि जम्मू रजौरी के लोगों को सहूलत मिले, पुंछ के लोगों को सहूलत मिले, नौशहरा के लोगों और सुंदरमणि के लोगों को, दूर दराज के फार फलंग इलाके के लोगों को सहूलत मिले। हमने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ लोग आए तो बच ही ना सकें। तो इसलिए मैंने इनसे बात की, और दोबारा एक दिन मैं आऊँगा, टूर करेंगे, हम रिव्यू मीटिंग लेंगे और स्पेशली एक मेडिकल की रिव्यू ले लेंगे। आपको ये यकीन दिला के जाते हैं कि ये खामियां हैं जो आपने कही, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हेल्दी जर्नलिज्म करेंगे और जो सही है उस बात को सामने हमारी नज़र में लाई, और हम उस पर गौर करेंगे और एक्शन लेंगे। डीसी साहब के नोटिस में भी ये बात है।